بس عزادارو، جب گھر تشریف لائی ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ اماں، ایک فدق کے جانے کا اتنا افسوس ہوا کہ جب بی بی گئی تھیں تو سر کے بال سیاہ تھے، اور جب آئی ہیں تو بالوں میں سفیدی آ گئی۔ کہ زینب ایسے ہزاروں فدق تیرے قدموں پہ قربان، فدق نہ ملنے نے زہرا کے سر کو سفید نہیں کیا۔ کہ جب میں دربار میں گئی تھی ہاشمی چادر پہنے ہوئے تھی، چاروں طرف بیویاں اور کنیزیں پردہ کیے ہوئے، حسن و حسین ساتھ ہے، لیکن زینب ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی دربار میں جانا ہے۔ زینب کی فاطمہ زہرا کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جب دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور وہ مولا علی کا نابینا صحابی جب آواز سنتا ہے تو کہتا ہے ارے آج علی کی آواز کہاں سے آ رہی؟ کہنے والے نے کہا ارے علی نہیں بول رہے، علی کی بیٹی زینب۔ بس عزادارو، چاہتا ہوں کہ کچھ شہادت کے جملے آپ کی خدمت پہ عرض کروں۔ ایام شہادت سے ہم قریب ہو گئے۔ فاطمہ زہرا گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے والوں نے کہا ابو الحسن کو بیعت کے لیے بھیجو۔ ایک مرتبہ علی خود دروازے پر آئے ہیں اور کہا ہے دیکھو میں قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوں، نہ مجھے تم سے کوئی کام، نہ تمہاری بیعت سے کوئی کام، اور دوبارہ یہاں پر مت آنا۔ بس عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ جب کہنے والے ملعون نے کہا کہ چل کے علی کو دھمکاتے ہیں، علی کو ڈراتے ہیں، ارے وہ کوئی اور ہوں گے جو دھمکی میں آ کر بیعت کر لیتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب دروازے پر پہنچے، فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہے، سرکار حسن نے جانا چاہا، حسن مجتبیٰ کو روک لیا۔ ایک مرتبہ سر پہ چادر ڈالی، کہنے والے نے قنفذ کو کہا دروازے کو دھکا دو، اور دروازہ نہ کھلے تو آگ لگا دو۔ ادھر دروازے کو آگ لگی۔ فاطمہ زہرا جو آپ سنتے ہیں بین الحائط والباب، نبی کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان، اس نے قنفذ سے کہا کہ دروازے کو لات مارو۔ ادھر دروازے پر لات لگی، جلتا ہوا دروازہ گرنا شروع ہوا۔ ادھر فاطمہ زہرا نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے۔ عزادارو، علی کے گھر میں نامحرم داخل ہوئے۔ ادھر فاطمہ زہرا نے آواز دی فضہ ابو الحسن کو اطلاع کرو میرا محسن شہید ہے۔ یہ نہ کہے کوئی کہ علی دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ اس کو اٹھا کے زمین پر پٹھا کہ اگر مجھے نبی کی وصیت یاد نہ ہوتی، نبی نے کہا تھا کہ ابو الحسن صبر کرنا۔ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا ارے علی کے گلے میں رسی ڈالو، گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے چلو۔ ادھر ابو الحسن کو لے کے چلے۔ ادھر فاطمہ زہرا نے کہا ماں فضہ میرے بابا کی حوالے کا، فضہ میرے بابا کا امامہ لے کر آ۔ بابا کا امامہ کھول کے چادر کے اوپر ڈالا، بابا کی عبا چادر کے اوپر ڈالے کہ فضہ میرے بابا کا عصا لے کر آ۔ بابا کا عصا لیا،
مسجد نبوی کی طرف چلے، ایک مرتبہ روضہ رسول پر اپنے آپ کو گرا لیا، کہا بابا میرا دروازہ جلا، میں نے صبر کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا، میں نے صبر کیا، بابا آپ کے بعد حسن اور حسین یتیموں کی طرح رہے، بابا علی کے گلے میں رسی ہو، میرے والی کے گلے میں رسی ہو، فاطمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، آج میں بددعا کروں گی، بس عزادارو۔ ادھر مولا علی نے کہا سلمان، سلمان قبر رسول پہ جاؤ، ارے زہرا کو روکو، بددعا نہ کرو۔ عزادارو کس طرح سے نبی کی بیٹی کیا نوحہ پڑھتی ہے، صبت علی المسائل، لو صبت علی الیام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب گرائے گئے، ارے کچھ تو گرایا گیا ہے نا جو نبی کی بیٹی ہے۔ بس عزادارو وقت آخر آیا، کعب الحسن اس طریقے سے میرا جنازہ اٹھانا جیسے حبش میں تابوت میں بند کر کے جنازہ اٹھتا ہے، ارے کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، وصیتیں کی، کہا دیکھو جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں میرے جنازے میں نہ آئے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کو غسل دے رہا ہو، فاتح خیبر ہو، اور اتنی بلند آواز سے گریے کی آوازیں آئے کہ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے یا علی آپ تو شیر خدا ہے، کہ فضہ زہرا نے بتایا نہیں، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، گھاؤ ابھی تک تازہ ہے، بس آخری جملے، جنازہ تیار ہوا، آخری ودا ہوتا ہے نا، آخری دیدار ہوتا ہے نا، کہو بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب سے پہلے بیٹیوں نے ودا کیا، پھر حسن مجتبیٰ نے ودا کیا، ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں ارے میرا حسین کہاں ہے، کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک اماں مجھے خود نہیں بلائیں گے، ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، ارے میرے پیاسے حسین میرے سینے سے لگ جا، حسین زہرا تنہا نہیں چھوڑے گی، ارے کربلا میں بھی ساتھ جاؤں گے۔ آخری جملہ جب ابن زیاد نے شمر سے پوچھا تھا نا، کہا تو تیز خنجر لے کر کربلا کیوں نہیں گیا تھا کہ تجھے بار بار حسین کا گلا کاٹنے کے لیے بار بار ضربیں لگانا پڑتی تھی، ارے 18 ضربیں لگائے، کا خنجر تو بہت تیز تھا، جیسے ہی حسین کے گلے پر خنجر لگتا تھا، ایک برقع پوش بیوی کے 2 ہاتھ سامنے آ جاتے، ارے میرے بیٹے کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے